خدا ان کے نام کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ آج ہم مکاشفہ میں سے کیا اسٹڈی کریں گے بتائیں؟ کتنا کچھ ہم نے اسٹڈی کر لی آلریڈی، اگر آپ کو یاد ہے؟ بالکل، ہم نے فرسٹ چیپٹر فنش کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2 سیشنز میں ہم نے یہ کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکاشفہ کی جو کتاب تھی اس کا جو شروع کا حصہ ہے اس میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور کہا گیا کہ یہ کتاب کو لکھ کر اس کو خط کی صورت میں، جیسے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے، ان 7 چرچز کو دے دو، ان 7 کلیسیاؤں کو دے دو۔ اور اس وقت یہ جو کلیسیائیں تھیں یہ ترکی کے ایریا میں تھیں، ویسٹرن ٹرکی، تو وہاں پر آج بھی ان چرچز کی ریمینز موجود ہیں۔ وہ جو سٹیز تھے اس زمانے میں، اس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے شہر تھے، وہ آج بھی کچھ کے ریمینز موجود ہیں۔ ماڈرن ورلڈ میں تو یہ شہر نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے اوپر کچھ شہر جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں، جیسے فیلاڈیلفیا ایک جگہ ہے، اس میں کلیسیا کا نام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی فیلاڈیلفیا ایک صوبہ ہے، ان کا ایک جگہ ہے، اسٹیٹ ہے۔ سو یہ جو ہے وہ مین سلسلہ ہے۔ اگر آپ کچھ اسکالرس کی پڑھیں یا کامنٹریز وغیرہ، تو وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 7 چرچز ہیں یہ 7 مختلف ادوار ہیں، یہ پیریڈز ہیں، یہ کہ جو جب یسوع مسیح آئے اور یسوع مسیح آسمان پر گئے، اور کلیسیا کا وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوست سے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایفسس کی کلیسیا کا دور وہاں سے شروع ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں یہ 7 پیمانے ہیں۔ یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں یہ سمجھے کہ جیسے جب ہم کپڑا لینے جاتے تھے تو غز ایک ہوتا تھا جو میٹر کی لینتھ ہوتی تھی، تو 7 ڈفرینٹ لینتھس ہیں یہ، جن سے کوئی بھی کلیسیا کو جج کیا جا سکتا ہے، کسی بھی کلیسیا، اور ہر دور میں جب سے یسوع مسیح آسمان پر گئے، روح القدس نازل ہوا، ہر دور میں ان 7 چرچز کی مانند کے چرچ جو ہیں وہ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی کلیسیا ہیں۔ کیا ہم ایفسس کی کلیسیا کی مانند کے چرچ ہیں، یا سمرنا، یا پرگمن، یا تواتیرا، یا سردیس، یا فیلاڈیلفیا، یا لودیکیا؟ ان کلیسیاؤں میں سے موسٹلی جو کلیسیائیں ہیں ان سے یسوع مسیح شکایت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن 2 چرچز سے شکایت نہیں کی، 7 میں سے 5 سے کی ہے، 2 سے نہیں کی۔ کوئی بتا سکتے کون کون سے ہیں جن سے نہیں کی؟ ایک تو امریکن اسٹیٹ کا نام ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، فیلاڈیلفیا کا چرچ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی کلیسیا کا نام، اپنے جگہ کا نام۔ دوسری سمرنا کی کلیسیا۔ یہ 2 کلیسیائیں ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ خداوند نے شکایت نہیں کی، کیونکہ دے آر فاؤنڈ پرفیکٹ، ٹھیک ہے، وہ خداوند کے ساتھ صحیح طریقے سے چل رہے تھے، اور ان میں سے کوئی شکایت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن جو باقی 5 ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کلیسیا کے مان، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی پرسنل لائف میں، اپنی کلیسیائی زندگی میں، اور اپنے چرچ میں یہ باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات جو کہ قابل شکایت ہے ہماری کلیسیا میں یا ہماری زندگیوں میں، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب عید فصح آتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھروں میں سے خمیر کو نکال دیتے تھے۔ اسی طرح جب فصح کا برہ ہماری زندگی میں آتا ہے، یسوع مسیح ناصری، تو اپنے گناہ کا خمیر جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں سے نکال باہر کرنا ہے، تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ اور ایک اور چیز میں بتانا چلوں کہ یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں، چونکہ جب مکاشفہ کی کتاب دی گئی تو اس کے بارے میں جو ریزن دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 7 ڈفرینٹ ٹائپ کے چرچز ہوں گے یہ اینڈ ٹائمز میں جو ہے وہ اپیئر ہوں گے۔ حالانکہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایسے چرچز رہے ہیں، اور آج بھی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو آپ کسی بھی کلیسیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی چرچ میں چلے جائیں، یو ول فائنڈ دیم کہ دے ول فٹ ون آف دیز پکچرز۔ تو لیکن اینڈ ٹائمز میں یہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا، پھیل جائے گا۔
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے متی کی انجیل 13 باب میں، میتھیو چیپٹر 13 میں سوری، کہ خداوند نے کیا کیا کہ اچھا بیج بویا، اور لکھا ہے کہ مخالف آیا، دشمن آیا، اور اس نے کیا کیا کہ کڑوا بیج بھی بو دیا۔ اور پھر خداوند نے کیا کہا کہ جب اس کے جو شاگردوں نے یا اس کے جو اینجلز تھے یا اس کے نوکر تھے، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم کڑوے بیج کو نکال دیں، تو مالک نے کیا کہا کہ نہیں، ابھی ان کو بڑھنے دو، اکٹھا ہی بڑھنے دو، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بڑھ جائیں گے تو پھر ہم ان کو نکال دیں گے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ جو اچھا بیج ہے وہ گیہوں کی مانند ہوتا ہے، گندم کی مانند، اور جو کڑوا بیج ہے وہ بھی دیکھنے میں گندم کی مانند ہی لگتا ہے جب تک وہ ہرا ہو، پکا نہ ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں بڑھ رہے ہوتے ہیں پودے، تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ ان میں سے اچھا کون سا اور کڑوا کون سا نکلے گا۔ اگر آپ ارلی سٹیج میں اس کو ٹیکل کر کے ریموو کرنے کی کوشش کریں تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ اچھے بیج کو بھی ریموو کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بڑھنے دیا جاتا ہے، جب وہ اپنی اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پک جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر دین یو کین ایزیلی ریکگنائز، ان کے پھلوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب کوئی پرابلم یا کوئی اچھی بات یا بری بات دونوں بڑھ جاتی ہیں لائف میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے پھلوں سے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی برائی ہے تو وہ کینسر بن جاتی ہے، اگر اچھائی ہے تو وہ جو ہے وہ اچھائی میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو نیک ہے وہ نیک ہی ہوتا جائے گا، اور جو بد ہے وہ بد ہی ہوتا جائے گا، اور یسوع پھر آ جائے گا اور پھر آ کر لوگوں کی عدالت کرے گا۔ دوسرے باب میں مکاشفہ اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے افسس کی کلیسیا کہ فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا ہے، اور لکھا ہے کہ تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے۔ اب یہ اس کی خوبیاں پہلے بیان کی ہیں خداوند نے۔ خداوند کہتے ہیں کہ یہ جو سونے کے 7 چراغدان ہیں، اگین میں نے جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ یہ 7 منورز ہیں، یہ ہیکل کا جو ایریا ہے آسمان میں، اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس میں خدمت کر رہے ہیں۔ جو ساتوں ستارے ہیں، یہ 7 مقرب فرشتے ہیں، جن کی ڈیٹیل ہم 4 چیپٹر میں ہم پڑھیں گے مکاشفہ کے جب ہم جائیں گے، سو بھی اس کو ایک دم پھر اسکپ نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک شروع کر دے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 7 چراغدان ہیں، یہ 7 کلیسیاؤں کو ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 7 کلیسیاؤں کو ظاہر کر رہے ہیں تو ہم جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارا بھی ایک چراغدان آسمان پر موجود ہے، ہاللیلویہ۔ یعنی کہ اگر ہم آج یہاں پر زمین پر بیٹھے ہیں تو آسمان میں ہم ایک بخور یا چراغدان کو ریپرزینٹ کریں، کیونکہ چراغدان کا کیا کام ہوتا تھا کہ وہ لائٹ دیتا تھا۔ کیا لکھا ہے کہ جو چراغ ہے اس کو جلا کر پیمانے کے نیچے یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھتے، بلکہ اس کو چراغدان پر رکھتے ہیں تاکہ تمہارا نور جو ہے وہ آدمیوں تک پہنچے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکے گا۔ جب ہم خداوند کے حضور میں جمع ہوتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ خداوند کے نام میں جو ہے وہ آسمان پر یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، سارا کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ Do you know that؟ میرے ساتھ دیکھیں ملاکی کی کتاب 3 باب اور 16ویں آیت، بک آف میلاکی چیپٹر 3 ورس 16۔ لکھا ہے کہ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے تھے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے، اس کے حضور کیا کیا؟ یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق و شریر میں اور خداوند کی عبادت کرنے اور نہ کرنے والے میں کیا کرو گے؟ امتیاز کرو گے۔ آج ہم جب بیٹھ رہے ہیں یہاں پر، آج ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہماری حاضری کہاں پر لگ رہی ہے؟ آسمان میں لگ رہی ہے۔ اسی لیے خدا کے گھر میں آنا کتنا ضروری ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی
کوئی آ گیا, مجھے یہ کام یاد آ گیا, میں نے یہ کرنا, ٹھیک ہے کام تو ضروری ہے, لیکن اس دن ہماری غیر حاضری لگ جاتی ہے خداوند کی طرف. جب ہم آتے ہیں تو برکت بھی ملتی ہے. اور پھر کیا لکھا ہے کہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ تم میرے پھر لوگ ہوگے, اور صادق اور شریر میں اور عبادت کرنے والوں میں اور نہ کرنے والوں میں تم کیا کر سکو گے, امتیاز کر سکو گے, فرق کر سکو گے, اندھیرے کو اجالے سے جدا کر سکو گے. اچھے بیج اور کڑوے بیج میں پہچان آنی شروع ہو جائے گی. اور یہی جو ہے یہاں پر ہوا ہے. مکاشفہ میں واپس جائیں گے. اس نے کہا کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں, ان کو تو نے آزما کر کیا کیا ہے, جھوٹا پایا ہے. اچھوں میں, صادق میں اور شریر میں تم لوگوں نے فرق دیکھا ہے. کیوں دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ خدا کے حضوری میں جمع ہوتے تھے, افسس کی کلیسیا کے لوگ. بائبل میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں کون سے نبی آئیں گے؟ جھوٹے نبی آئیں گے, بہت سے جھوٹے استاد آئیں گے, آ کر جھوٹ کی تعلیم دیں گے, ہمیں خدا کی تعلیم سے گمراہ کریں گے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا ان کے بارے میں؟ جب ہم خدا کے گھر میں آئیں گے, جب ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, لیکن اس کے پھلوں سے لکھے کہ ہم ان کو پہچان سکتے ہیں. تو وہ کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم ان کے پھلوں کو خداوند کے کلام کے اوپر پرکھیں گے. اور یہاں پر یہی ایک کلیسیا کر رہی ہے. لکھا ہے کہ میں تیرے کام کو بھی جانتا ہوں, تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں, تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں. یہی چیزیں ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھی کہ تم لوگ جو ہے خداوند کی مصیبت میں, بادشاہی میں اور صبر میں ہو, اور میں تمہارا شریک ہوں. اور یہی لکھا ہے کہ تم لوگ یہ سارا کچھ صحیح طریقے سے کر رہے ہو, تمہارا کام بھی اچھا ہے, تم لوگ جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں جمع ہوتے ہو, تمہاری مشقت بھی صحیح ہے اور تمہارا صبر بھی جو ہے اندر نظر آتا ہے. اور تو بدوں کو یعنی برائی کو نہیں دیکھ سکتے. اپنے آپ کو جو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں, ان کو جھوٹا پا کر تو نے آزمایا بھی ہے. اور لکھا ہے کہ تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں ہے. لیکن آگے جا کر کیا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. یہ وہ کلیسیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ بیج پڑا اور لکھا ہے کہ جڑ پکڑی اس نے اور بڑا بھی, لیکن کیا ہوا کہ جھاڑیوں نے انہیں دبا دیا. اچھا آغاز کیا, کام شروع کیا, خداوند کے ساتھ جوش کے ساتھ چلے, لیکن کیا ہوا کہ بیک سلائیڈ ہو گئی. لائف میں جو ہے وہ پرابلم آ گئی. اور کیا ہوا کہ پہلی سی محبت چھوڑ دی. بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اگر توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. محبت کیسے ہم خداوند سے کر سکتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے, کیسے ہم ثابت کریں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے بڑے پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. تو کیسے ہیں؟ ہاں بالکل, بڑی اچھی بات کی. ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں؟ جب میں اپنے ماں باپ کا کہا مانوں گا, حکم مانوں گا. میرے اگر ماں باپ نہیں بھی دیکھ رہے مجھے تو میں پھر بھی ان کا حکم مانوں گا. اور یہی جو ہے بات یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کی ہے. میرے ساتھ دیکھیں. Gospel of John chapter 14 اور اس کی ورس 13 سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا, تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے کیا کرو گے؟ حکموں پر عمل کرو گے. اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اور پھر 21ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا, اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. اور پھر آگے جا کر کیا کہتے ہیں 23ویں آیت میں یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا,
میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس کیا کریں گے؟ آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو میرا نہیں بلکہ باپ کا کلام ہے جس نے مجھے بھیجا۔ ہماری محبت خداوند سے کیسے ظاہر ہوگی؟ خیال کر، لکھا ہے کہ تو میرے سے پہلی سی محبت نہیں کر رہا، تو نے محبت مجھ سے چھوڑ دی۔ کیسے چھوڑ دی؟ سارا کچھ کر رہا تھا، خداوند کے حکموں کو مانتا تھا، افسس کی جو چرچ ہے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے خداوند کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا، غیر قوم کی تعلیموں میں چلے گئے، خداوند کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا۔ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن جو ہے ان کا ٹوٹ رہا ہے، اور لکھا ہے کہ میں انگور کھاکے کی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے وہی پھل لے کر آئے گی۔ ہاللیلویا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا اور پھل نظر نہیں آ رہا، حکم ماننے چھوڑ دیے۔ یوحنا کا پہلا خط دیکھیں، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا گیا ہے، میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست بات، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کیا ہو گئی ہے؟ کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اس کی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ سدا پھل لے کر آتی ہے۔ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ تو پہلے میرے حکموں کو مانتا تھا، اب تو میرے حکموں کو نہیں مان رہا۔ حکموں کو ماننے کے لیے خداوند نے دو مددگار ہمیں دیے ہیں۔ ایک مددگار جس کا یوحنا کی انجیل میں ذکر ہوا، روح القدس ہے۔ جو بہت سارے لوگ جو یہ اسپیشلی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو اپنے نبی کے اوپر لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو میں نے اپنے پریویس میسیجز میں بھی کافی دفعہ ایکسپلین کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا مددگار جو کہ پہلا مددگار، دوسرا مددگار روح القدس سے، پہلا مددگار خدا یسوع مسیح ناصری ہے جو آسمان پر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ حکموں کو ماننا آسان ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکم کیسے مانیں، ہم خداوند کے حکموں کو تو مان ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 6 آیت سے لکھا ہے کہ جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی کہ مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے کہ یہ کلام تیرے نزدیک، تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں استثناء کی کتاب، بک آف ڈیٹرانومی، اب یہی ورس ہم ادھر پڑھیں گے، اور اس کا 30 چیپٹر اور اس کی 11ویں آیت سے، ڈیٹرانومی چیپٹر 30 ورس 11 لکھا ہے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تیرے لیے بہت کیا ہے؟ مشکل ہے۔ کہ لکھا ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ ہی وہ سمندر پار ہیں کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور ہم اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، تیرے منہ میں ہے اور تیرے دل میں ہے، تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ اب یہی چیز پولس بھی کہہ رہا ہے اور یہی چیز موسیٰ نبی بھی کہہ رہا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کب آتی ہے؟ خداوند نے حکم دیا توبہ کرو،
اب ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، چاہے نہیں کر سکتے۔ اگر میں توبہ کر رہا ہوں تو میں اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر میں نہیں کر رہا تو میں خدا کو الزام نہیں دے سکتا کہ دے سکتا ہوں۔ توبہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ خداوند نے کہا کہ بپتسمہ لو، میں اگر لیتا ہوں تو حکم پر عمل کرتا ہوں، نہیں لیتا تو میں عمل نہیں کر رہا ہوں۔ خداوند نے کہا کہ تو جب جھکے، ٹھیک ہے، تو ایسے دعا کرنا۔ حکم پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت کر۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے، ہم اس کو دعا دے سکتے ہیں، دعا میں، یہ اپنے اوپر ہے۔ مشکل ہے، کئی دفعہ لگتا ہے مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا خداوند کہہ رہے ہیں۔ اس کا ایک نقصان اور فائدہ بھی ہے اگر عمل کریں یا نہ کریں۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس 12ویں ایسے میں پڑھ لکھا ہے کہ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت کیا کرتا ہے؟ اچھا پھل لاتا ہے، اور برا درخت کیا کرتا ہے؟ برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اور نہ ہی برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا اس کو کیا کیا جائے گا؟ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس جو ڈالی پھل نہیں لائے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی وہ عمل نہیں جو کرے گا۔ بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوگا؟ داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ منہ ہے مکھڑ نالو پورا، دل وچ برائی ہے نا، ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم خداوند کو ہماری زبان سے نہیں، ہمارے دل سے مطلب ہے۔ لکھا ہے نا کہ یہ زبان سے تو قوم میری تعریف کرتی ہے۔ جب وہاں پر اسرائیلیوں کو خداوند نے کہا تھا یہ بات، بنی یہودا کو یہی کہی تھی نا کہ تمہارے بارے میں یسایہ نبی نے کہا تھا کہ یہ قوم منہ سے تو میری تعریف کر رہی ہے لیکن دل ان کے مجھ سے دور ہے۔ اور بعض اوقات ہماری لائف میں بھی یہ ایشو آ جاتا ہے کہ ہم دل میں خدا سے دور ہیں لیکن منہ سے ہم جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ جو کہیں گے اے خداوند وہ نہیں، لیکن جو کریں گے، یہی بات ہم نے مکاشفہ کے شروع میں پڑھی تھی نا کہ جو سنتا اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے اس کی 24ویں آیت میں، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، یعنی میرے حکموں کو مانتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کس کی مانند ہے؟ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے کس پر اپنا گھر بنایا؟ چٹان پر۔ یہ چٹان کون ہے؟ یسوع مسیح پر اپنا گھر بنایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ می آیا، پانی چڑھا، آندیاں چلیں، اس گھر پر ٹکرے مارے گئی لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد کس پر تھی؟ چٹان پر تھی۔ لیکن جو عمل نہیں کرتا، جو میری باتیں نہیں سنتا، وہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا گھر کس پر بنایا؟ ریت پر۔ ریت کس کو ظاہر کرتی ہے؟ کیا لکھا تھا کہ تیری اولاد کس کی مانند ہوگی؟ ریت کی مانند۔ ریت جو ہے وہ انسانوں کو ظاہر کرتی ہے، لوگوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جو چٹان پر گھر بناتا ہے وہ کس پر گھر بناتا ہے؟ جو یسوع کی بات سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن جو ریت پر بناتا ہے وہ کون انسان ہے؟ جو لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، لوگوں کے حکموں پر چلتا ہے، لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، لوگوں کی تعلیمات پر، انسانی تعلیمات پر اپنے گھر کو بناتے ہیں۔ جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بندر سے ہم جو ہے انسان بنے، اب یہ لوگوں کی تعلیم ہے، اب اس پر جو گھر بنائے گا وہ گر جائے گا کیونکہ ریت پر بنا ہوا ہے گھر، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسانی تعلیمات جو ہیں، انسانی ڈاکٹرنز جو ہیں، انسانوں نے بہت ساری، یہ ڈینومینیشنز کیوں اتنی بن گئی، کیوں اتنی فرقے بازیاں ہو گئی، کیوں اتنے مذہب بن گئے ہیں، کیوں اتنے زیادہ مذاہب ہیں دنیا میں؟ کیونکہ یہ انسانی تعلیمات کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور جو جو ان چیزوں پر گھر بنائے گا وہ ریت پر گھر بنائے گا اور وہ گھر گر جائے گا۔ واپس چلتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں۔ لکھا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، یعنی کہ دوبارہ حکموں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ توبہ کر کے میرے پاس پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ کانسیکوینس کیا ہے؟ کہ میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے کلیسیائیں شروع ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ خدمتیں لے لی جاتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر خدا کے کلام کی قدر نہ ہو، جہاں پر خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے سیکھا اور سکھایا نہ جائے اور خدا کے کلام کو ہم سمجھ نہ سکیں،
عمل نہ کریں، وہاں پر چراغ دان کو کیا ہوتا ہے؟ ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب یہ چراغ دان ہٹانا جو ہے یہ 2-3 ڈفرینٹ اس میں، ایک تو کلیسیا کا چراغ دان ہٹانا، یعنی کہ وہ کلیسیا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک ایسے چرچ کو جانتا ہوں جہاں پر اتنی سیاست ہوتی تھی، UK میں ہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، آج وہاں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، بکنے کو آگے بلڈنگ بھی جو ٹھیک ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آتا۔ تو میرے ایک دوست کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم گزر رہے تھے، تو بڑا دکھ ہوا کہ کئی زمانے میں میں بھی کبھی ادھر جاتا تھا اور میں نے چھوڑ دیا سیاستوں کو دیکھ کر، مجھے بڑا دل دکھتا تھا۔ تو میں نے، وہ بھائی نے مجھے کہا، کہتے یار بہت دل دکھتا ہے کہ یہ چرچ اب یہاں پہ مارکیٹ بن جائے گی، یا وہ بیچ دیں گے، فلیٹ بنا دیں گے، یہ بلڈنگ ہی بک جائے گی۔ تو میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے کہ میں تیرے چراغ دان کو کیا کروں گا؟ ہٹا دوں گا۔ جو گند لوگوں نے وہاں پر ڈالا، جو ہم سب نے مل کر وہاں پر سیاستیں کی، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا اب وہاں پر کام کرے؟ خدا کے نام کی بے روتی ہوتی رہی ہے وہاں۔ اب وہ بلڈنگ بک گئی ہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ خدا کا قصور ہے کہ ہم سب کا قصور ہے؟ جنہوں نے وہاں پر جو کچھ کیا ان سب کا قصور ہے۔ تو یہی بات وہاں پر ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اب یہ تو ہو گیا چرچ لیول پہ۔ پرسنل لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا چراغ دان، چراغ بجھ جائے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، بعض اوقات کیا لکھا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جانچو اور آزما لو، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو برکت پاتے۔ اسی لیے تم میں سے بعض بیمار ہیں، کچھ سو بھی گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خداوند کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سے ہی ریموو کر دیتا ہے، اگر ہم لگاتار جو ہے وہ خداوند کی حکموں کی عدولی کرتے رہیں all the time۔ متواتر نافرمان جو ہوتا ہے اس کو خداوند ایسے بھی ہٹا دیتا ہے۔ لکھے کہ البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نیکیلیوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ یہ نیکیلیوں کے کام کیا ہے؟ یہ جو جھوٹی تعلیمات ہمارے کلیسیاؤں میں آ گئی ہیں، جھوٹی رسومات جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بتوں کے آگے جھکنا، دوپٹے چڑھانے، چیزیں جو غیر قومیں کرتی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تصویریں یسوع مسیح کی تصویریں بنانا، یسوع مسیح کے اسٹیچوز بنانا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ جو خرگوش اور انڈے لے کر آنا خدا یسوع مسیح کے ریزریکشن ڈے کے، جس کا کوئی تعلق نہیں، بابل کی دیوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ جو چیزیں ہیں جن کا یسوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی سے ہم نے ریموو کرنا ہے، کیونکہ یہ نکیلیوں کی تعلیم ہے۔ اور یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تو نکیلیوں کی تعلیم سے نفرت کرتا ہے، اور میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن اب اگر ہم چینج کر لیں اپنے آپ کو، اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور خداوند کے ساتھ رائٹ فلی ہو جائیں، تو پھر کیا لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اس سے کیا کروں گا؟ اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آدم نے جب گناہ کیا تھا تو اس کو سزا جو ملی تھی، ان میں سے سب سے بڑی سزا کیا تھی؟ کہ یہ واپس نہ جائے، اور زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے بھی لگائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس پورا آپ کو میسج بھی دیا تھا کہ زندگی کے درخت کی، اب جیسے میں ایک دم پیچھے واپس جاتا ہوں، میں نے بہت سارے گھروں میں وہ آخری کھانے کی تصویر دیکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس نے بنائی تھی لیونارڈو ڈاونچی نے، اس نے یسوع مسیح کے ساتھ جو ایک وہ بغیر داڑھی کے ہے، وہ مریم مگدلینی بنائی ہوئی ہے، وہ یوحنا نہیں ہے۔ اور اس نے اس پکچر میں، اگر آپ وہ پکچر بھی، وہ مووی بھی ہے ایک، دیکھیں، یہ ٹام ہینکس کی مووی تھی ڈاونچی کوڈ، اس میں اس پکچر کو اس نے بتایا تھا کہ اس پکچر کا مقصد کیا تھا کہ جو لیونارڈو ڈاونچی تھا، اس نے اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یسوع مسیح کی بیوی تھی مریم مگدلینی، اور وہ کپ لے کر بیٹھی تھی، شی ہیڈ دا اتھارٹی۔ یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو اپنا سارا جو اختیار تھا وہ مریم مگدلینی کو دے کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے اس ساری بات ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے گھروں میں وہ تصویر لگاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ آخری کھانے کی تصویر نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ آخری کھانے پر ٹیبل پر نہیں اس طرح بیٹھے، وہ سارے نیچے بیٹھے ہوئے۔ سو ہم اپنے گھروں میں وہ چیز نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وہ بلیسفیمی ہے، اس میں خدا یسوع مسیح کی تحقیر کی گئی۔ اگر ہم وہ تصویر لگاتے ہیں، پہلی تو بات یہ کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی تصویر ہی نہیں بنانی، آپ کو پتہ ہے نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میرا امیج نہ بنانا۔ تو اس میں ایک پہلو غلط یہ ہے۔ دوسرا پہلو غلط کیا ہے کہ جس نے وہ تصویر بنائی ہے اس نے اس میں یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بیوی کو بٹھایا ہوا۔ تو جب ہم اپنے گھروں میں وہ تصویر لگا رہے ہیں تو ہم اس کی بات کو کیا کر رہے ہیں؟ سچا ثابت کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ایگری ود،
تو اس کا حل یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو اپنی زندگیوں سے ریموو ہم کر دیں، کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان جو چیزیں ہیں، جو غلط تعلیمات ہیں، اس کے پیچھے ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو تصویر ہی ہے. نہیں، اس کا ہمیں فزیکلی شاید فرق نہ پڑے، لیکن روحانی طور پر فرق یہ پڑتا ہے کہ ابلیس ہماری برکتوں کو روکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں، وہ انہوں نے جھوٹ کے اوپر یہ سارا کچھ کیا تھا. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. غالب آئیں گے تو زندگی کے درخت جو ہے، جو خداوند کے فردوس میں ہے، اس کا پھل ہمیں کیا ہوگا، کھانے کو ملے گا. اور یہ اس کا حوالہ میں ایک اور بتا دوں آپ کو، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی ہم 14ویں آیت، بلکہ 12ویں آیت، 13ویں آیت سے پڑھیں گے. 12ویں سے پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے کیا ہے، اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا اور اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. ان چیپٹرز میں جو ہم کلیسیاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو بہت سارے وعدے نظر آئیں گے. جب ان 7 کلیسیاؤں کو ہم فنش کر لیں گے، پھر ہم ریپیٹ کریں گے ان وعدوں کو، ہم سارے مل کر پڑھیں گے کہ ہمیں کیا کیا برکتیں خداوند دینے کے لیے راضی ہے، خداوند کون کون سی برکتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں اگر ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں. سب سے پہلی برکت کیا ہے، جو غالب ہے اس کو کیا ملے گا، زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو ملے. جیسے ہم نے کہا، جنت والے میٹھے میوے سانو کھواوے گا. آمین. دوسرا چرچ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم ہم پرگمن تواتیرا کو ہم پڑھیں گے، نیکسٹ 2 چرچز، اور پھر چیپٹر 3 کو ہم اس سے نیکسٹ ویک میں چلے جائیں گے. لکھا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ. اب پہلا چرچ جو ایفسس کا ہم نے پڑھا، وہ بڑا سینٹرل جگہ تھی. ایفسس جو تھا بیسیکلی یہ ایسے سمجھے جیسے دبئی آج کل کے دور میں ہے، ڈیوٹی فری، یعنی کہ ادھر سے بھی جو فلائٹیں آتی ہیں وہ دبئی ضرور رک کے آتی ہیں، ادھر سے بھی جاتے ہیں لوگ، شاپنگ مین سٹی تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایفسس میں ایک بہت بڑی دیوی تھی جس کا نام تھا ارتمس. یہ وہ دیوی تھی جس کو کہتے تھے کہ یہ آسمان سے اتری ہے. اور اعمال کی کتاب میں کبھی آپ جا کے پڑھیں، بک آف ایکٹس میں، تو وہاں پر پال کو اور ان کو ایشو بھی ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ارتمس کی دیوی بڑی ہے، جب انہوں نے بدرو نکال دی تھی اس میں سے، عورت میں سے. وہاں پہ بہت زیادہ ان کو مارنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم یہوہ کے نام کی عبادت کر رہے ہو، یسوع کے تعلیم کھلا رہے ہو، ہماری دیوی بڑی ہے. تو یہ جو تھا، یہ جو رومن ایمپائر تھی اس کا بہت بڑا سٹی تھا. لیکن اس جگہ پر دیکھیں کہ خدا کے لوگ صبر کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن پرابلم کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے خدا کے حکموں کو چھوڑ دیا تھا. اب نیکسٹ جو جگہ تھی اس کا نام تھا سمرنا. لکھا ہے کہ جو اول ہے اور آخر ہے، یہ 8ویں آیت میں دوسرے باب کی، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو کیا ہے، دولت مند. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 5واں باب، مصیبت اور غریبی کا جو ہے وہ ذکر ہے. لکھا ہے کہ اس کی 3 آیت سے، متی 5:3، میتھیو چیپٹر 5 ورس 3، مبارک ہیں وہ جو کیا ہیں، دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. وہ جو حلیم ہیں، وہ زمین کے وارث ہوں گے. جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ آسودہ ہوں گے. اب یہ جو دل کے غریب ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ غریب، اس کا مطلب کیا کہ ہم اچھے کپڑے نہ پہنیں، یا کوئی ہمیں بات کرے تو ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، غریبوں والی باتیں کریں؟ نہیں. دل کے غریب جو ہوتے ہیں، غریب بیسیکلی نا یہ عربک ورڈ ہے اور پرشین ورڈ بھی ہے. یہ بیسیکلی نکلا ہے غریب الوطن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے پردیسی اردو میں. تو یہاں پر جو بات ہے دل کے غریب کا مطلب ہے جو دل میں پردیسی ہیں. جب یوسف یعقوب کو لے کر مصر میں گیا، بادشاہ بن گیا تھا یوسف، تو بہت عمر رسیدہ تھا یعقوب، بہت بوڑھا ہو گیا تھا. تو جب فرعون اس سے ملا تو اس نے پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ میری مسافرت کے دن
اتنے اس نے اپنی عمر بتاتے وقت بتایا تھا کہ میں مسافر ہوں اس جگہ پر. تو دل کے غریب وہ ہیں جو اس دنیا میں تو رہیں لیکن اس دنیا کے نہ ہو کر رہیں. وہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے. دیکھیں کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت. جان چیپٹر 17 ورس 14 لکھا ہے کہ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا ہے. دنیا نے ان سے دعوت رکھی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں ہیں. میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں ہیں. دنیا میں رہنا اور دنیا کی مانند رہنا دو سیپریٹ چیزیں ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمیں دنیا جیسا نہیں بننا. ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. ہم آسمانی مخلوق ہیں. ہم شاہی کائنوں کا فرقہ مقدس قوم برگزیدہ نسل ہیں. ہم دنیا جیسے نہیں ہیں. اور یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں مگر تو کیا ہے دولت مند ہے. کیوں؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی تیری ہے. اور پھر لکھے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, واپس میں مکاشفہ 2 میں آ گیا ہوں, اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت کے ہیں, ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں. اب اس ورس کو لے کر بہت سارے اسکالرز نے نا یہودی لوگوں کو شیطان کی جماعت کہنا شروع کر دیا تھا ایک زمانے میں. بیسیکلی ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہودیوں کو شیطان نہیں کہا گیا کیونکہ آگے جا کر یسوع مسیح اپنے آپ کو یہودا کا ببر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہودی شیطان نہیں ہے یا یہودی شیطان کی جماعت نہیں ہے, بلکہ لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یعنی جھوٹے یہودی. یہاں پر یہودی سے مراد جو ہے وہ ایماندار لی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ جب ارلی چرچ تھا تو اس میں جو یہ مسیحی تھے ان کو مسیحی نہیں کہتے تھے, ان کو ناصری کہتے تھے, ناصریوں کا فرقہ. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت. لکھا ہے کیونکہ ہم نے یہ پولس پر الزام لگا رہے ہیں وہاں پر جو کاہن کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بندے 2 لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پولس کو مفسد یعنی فساد پیدا کرنے والا, دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز, اب اس کو وہ یہودی کہہ رہے ہیں, کرسچن نہیں کہہ رہے, اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سر گروہ پائے. یعنی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو ارلی جو چرچ تھا obviously they were part of Judah, تو ان کو ناصریوں کا فرقہ کہتے تھے اور یہودیوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ سارے یہودی تھے جنہوں نے توبہ کی تھی شروع میں, یعنی پطرس وغیرہ اور 5000 لوگ. اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ یہودیوں میں سے فتنہ انگیز. میرے ساتھ ایک اور دیکھیں گلتیوں کا خط, بک آف گلیشینز اس کی 2 آیت 2 باب میں سے جائیں گے اور اس کی 13ویں آیت. اور لکھا ہے کہ باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی, یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا. جب میں نے دیکھا کہ جو خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا یعنی پطرس سے کہا کہ تو باوجود کیا ہونے کے, یہودی ہونے کے, غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح. اب یہاں پر اس کو کرسچن کیوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ بیسیکلی بات یہی تھی کہ جو مسیحیت ہے یا کرسچینٹی ہے that is part of the whole Israel thing and Jewish جو اس کی جو روٹس ہیں وہ جیوش ہیں. اور یہاں پر یہی بات وہ کر رہا ہے. واپس مکاشفہ میں ہم جائیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح پر ایمان لایا ہوں اور میں ایمان لا کر توبہ کر لی ہے اور میں تمہارا حصہ ہوں, اور ہے نہیں ہے. یہ بیسیکلی جھوٹے مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر جھوٹے ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے. اور لکھے کہ وہ شیطان کی جماعت کے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے آ کر تعلیموں کو بگاڑنا شروع کر دیا تھا, جنہوں نے تثلیث کا انکار کر دیا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے. آج کل کی مثال آپ کیسے دے سکتے ہیں؟
بہت سارے لوگ آپ کے ڈور پر آ کے ناک کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کرسچن ہیں، یہ ہماری بائبل اب پڑھیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، یہ وٹنس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بہت سارے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن ہے نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، شیطان کی جماعت ہے، کیونکہ انہوں نے مسیح کی خدائی کا انکار کر دیا۔ یہی یہاں پر سین ہو رہا ہے کہ وہاں پر لفظ یہودی جو آیا ہے یہ ایماندار کے لیے یوز ہوا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، کہنے والا خدا یسوع مسیح ہے، اور وہ شیطان کی جماعت کے مینس کے جھوٹے لوگ جو ہیں یہ جھوٹی تعلیمات پر عمل کرنے کے، وہ ان کو لان تان کرتے تھے، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تھوتکار کرتے تھے کہ تم لوگ کیسے خداوند کو مان رہے ہو، مصیبت اور غریبی اور یہ سارا کچھ۔ اور وہ آج کل ایک اور بھی پرابلم ہے جس کو میں فائنینشیل گاسپل کہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے صرف جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ چندے مانگنے کا سسٹم کیا ہوگا۔ بڑے بڑے انٹرنیشنل پریچرز جو ہیں سارا ٹائم آپ کو یہی کہتے رہیں گے کہ اتنا حصہ ڈال دیں، اتنا بیج بو دیں، سیڈ سو کر دیں، یہ وہ اتنی آپ کو برکت ملے گی۔ یہ سارا ایشو ہے، وہ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو ایشو ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک تم کیا کرو گے؟ مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہ 10 دن جو ہے یہ بیسیکلی 10 کا عدد خدا کی بادشاہی کا عدد ہے، تکمیل کا عدد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی 10 دن تک وہ مصیبت اٹھائیں گے، 10 دن کا مطلب ہے کہ یسوع کے آنے تک تم کیا کرو گے؟ مصیبت اٹھاؤ گے۔ ابلیس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا ہے تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں جائیں، اس کو میں ٹچ ہی کروں گا کیونکہ جب ہم 12واں باب اسٹڈی کریں گے تو اس کے اور ڈیٹیل میں کریں گے۔ لکھا ہے کہ 12ویں آیت سے 12واں باب 12ویں آیت، ریویلیشن چیپٹر 12 ورس 12، پس اے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں خوشی مناؤ، کیوں؟ کیونکہ ابلیس یہاں سے کک آؤٹ کر دیا گیا آسمان سے۔ اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ ابلیس اس وقت اس دنیا میں موجود ہے، آخری زمانہ آ گیا، ابلیس بھی اس وقت زمین پر اتر چکے، آسمان سے اس کو گرا دیا گیا ہو جب یسوع مسیح نے فتح پائی اور سارا کچھ ہوا، اور مخالف مسیح بھی اب اس دنیا میں موجود ہے، بس اس کے ظاہر ہونے کا وقت نزدیک آ چکا ہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ ظاہر بھی ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے کیا کروں گا؟ زندگی کا تاج۔ آج اگر کوئی اس بلڈنگ میں آ جائے اور اس کے ہاتھ میں بندوق اور کہے کہ مسیح کا انکار کر دوں، ساروں کو مار دوں، ہم میں سے کتنے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں انکار نہیں کروں گا؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی دہشت گرد آ جائے کہ مسیح کا انکار کرو، تو لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے۔ لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ جس چرچ سے خدا ان کو شکایت نہیں تھی وہ پرسیکیوٹڈ چرچ تھا، انہوں نے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دکھ برداشت کر رہے ہیں، لعن طعن برداشت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنی زندگی انہوں نے خدا ان کو دی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ جو غالب آئے اس کو کس سے نقصان نہ پہنچے گا؟ دوسری موت سے۔ دوسری موت جو ہے یہ وائٹ تھرون ہے، جو کہ آخر میں ہم پڑھیں گے، یہ چیپٹر 20 میں جا کر ہم اس کا ذکر پڑھیں گے، ابھی اس کو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، بس ایک چیز میں بتا دوں، دوسری موت کن پر آئے گی؟ جو صرف ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، جو صرف ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں وہ 2 دفعہ مریں گے، اور جو 2 دفعہ پیدا ہوئے ہیں ان پر دوسری موت نہیں آئے گی، وہ صرف ایک دفعہ مریں گے۔ ایک دفعہ پیدا جو ہوئے ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ لکھا ہے کہ جو پانی سے یعنی اپنی ماں کے پیٹ سے، اور جو روح سے یعنی کہ بپتسمہ اور توبہ کے وسیلہ سے نہ پیدا ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، تو ان پر تو دوسری موت نہیں آئے گی۔ لیکن جو صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے، جسم سے پیدا ہوئے اور اس نے توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیا، اس پر دوسری موت ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گی اور وہ تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن ہماری عدالت چونکہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہے، ہمارا گناہ جو ہے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، ہم نے وہ عدالت کو اسکپ کر دیا۔ اب ہمیں خدا کے اس تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بھی ہم خدا کے تخت کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جو ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر کون سی چیز نظر آتی ہے؟ خدا یسوع مسیح کا خون۔ جیسے موت کا فرشتہ جب گزرا تھا تو جن دروازوں پر خون لگا ہوا تھا ان کو وہ چھوڑتا چلا گیا، جن ماتھوں پر، جن دلوں پر توبہ بپتسمہ کر کے خداوند کا خون لگ گیا ہے، جن کے اندر صلیب سما گئی ہے، ان پر دوسری عدالت، دوسری موت کا اثر
نہیں ہوگا، جان دینے تک وفادار ہے۔ ہم آخری زمانہ میں موجود ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اس کلیسیا کی مانند بننا چاہتے ہیں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اپنے آپ کو بدل لیں۔ اور لکھا ہے کہ ابلیس کیا کرنے والا ہے کہ ہم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، ہم میں سے بعض کو جو ہے وہ آزمائش کرنے کو ہے۔ اور جیسا کہ خداوند کے کلام میں 13ویں باب میں لکھا ہے کہ جو تلوار سے قتل کیا جانے والا وہ تلوار سے کیا جائے گا، جو قید میں پڑنے والا وہ قید میں پڑے گا، لیکن بچے گا وہی جو آخر تک وفادار رہے گا، جان دینے تک وفادار ہے۔ آخری آیت میں آپ کے سامنے ایک پیش کر دوں، متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 8ویں آیت، بلکہ 5ویں سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کریں گے، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، لیکن یہ باتیں کیا ہوں گی؟ مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ اس وقت تیرے لوگ ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، لوگ مسیحیت کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ڈر کے، خوف کے مارے، جیسے ہمارے ایک کرکٹر صاحب نے کیا کہ تھوڑا سا اس کو خوف آیا، خوف کیا تھا کہ میرا کریئر ختم ہو جائے گا، اور جان کا یا کوئی بھی لالچ ہے جو اس نے فوراً مسیح کا انکار کیا، اور کریئر ویسے بھی اس کا پھر بھی ختم ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑیں گے، بتیروں کو گمراہ کریں گے، بے دینی بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ، خداوند کے نام کا شکر ہو۔ یہ میسج ہے پہلے 2 کلیسیاؤں کے لیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم افسس کی کلیسیا کی مانند ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا کی مانند۔ ہم سے خداوند کو شکایت ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تجھے زندگی کا، سو لیٹس پرے، ہاللیلویہ۔